الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على اس کو پڑھانا بھی ثواب، اس کو چومنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب۔ ہاں یہ ایسی لازوال کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو سننے والا سامع بن جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس کا علم پھیلانے والا مبلغ بن جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، اور کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی ولیوں کا امام غوثِ جلی بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بچتی رکھی کہ آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی زندہ بدلتی رکھی ہیں آسمانی کتابیں، بدلتی رکھی ہیں آسمانی کتابیں، پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ آسمانی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، آسمانی کتابوں میں دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے۔ منظور نظر دربار عالیہ نقشبندیہ مجدیہ گلہار شریف، عالی مرتبہ جناب قاضی محمد رفیق نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، نقیب محفل نقیب عشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر صدیق زندہ موجود، الحافظ القاری جناب علامہ حافظ قاری محمد حنیف قمر صاحب، انتہائی لائق تعظیم و تکریم میرے برادر اکبر جناب قاری محمد آزاد صدیقی صاحب، اور بالخصوص آج کی اس عظیم و شان سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے غوثیہ میلاد کمیٹی چھتروں کے جتنے بھی میرے بزرگ نوجوان بھائی، یاران طریقت و محبت، اور بالخصوص میزبان محفل جن کی سرپرستی میں مجھے اور آپ سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ عالی قدر و عالی مرتبت پیکر خلوص و وفا جناب حافظ محمد اخلاق زیدہ موجود، اور جمیع اہل محبت و اہل ایمان حضرات جتنے بھی حضرات ذی وقار انتہائی محبت کے ساتھ
اس خوبصورت ذکر رسول نور و عرفان کی اس محفل میں سب تشریف لائے. اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ کرم میں وسیلہ صاحب میلاد اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. شان نرالی ہے میرے کملی والے کی، شان نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے، کل جہاں سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی، شان نرالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی، شان ہی نرالی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شاہوں میں کی مہندی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شاہوں میں کی مہندی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی، شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، طرف منی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ، مرحبا. ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، مبلغ اسلام، ہماری اہل سنت کی شان اور آن، عالی مرتبت و عالی قدر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیمان مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے. میں دل کی آتھا گہرائیوں سے جناب کو تحصیل جڑیال آزاد کشمیر میں چھتروں کی سرزمین پہ تشریف لانے پر دل کی آتھا گہرائیوں خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ فیصل مشتاق صاحب اور جمیع احباب ذوالوقار اور میزبان محفل عالی قدر و عالی مرتبت جناب حافظ محمد اخلاق صاحب اور جملہ سب سے آؤ لا ہمارا نبی، سب سے نبی
بواز خان کو تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ماشاءاللہ مرحبا، خطہ کشمیر کی رونق، ممتاز عالم دین، منظور نظر حضور تاجدار گلہار شریف، عالی قدر و عالی مرتبہ جناب علامہ قاری محمد رفیق، قاضی محمد رفیق نقشبندی سلطانی زیدہ مجدہو تشریف لائے. میں دل کی عطا گرائیوں سے غوثیہ میلاد کمیٹی کی جانب سے جناب حافظ محمد اخلاق صاحب کی طرف سے جناب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید. سب کا نام لیا، بلکہ مکان تک کا نام لیا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر کیا کہا؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، ان ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کری. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی کری، بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے، پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی. لیکن یہاں وہ بھائی قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنی محبت ساڑھے نال اونی بیوی نال، جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ. بلکہ کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل سے محبت. لیکن صاحب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے. میں ابھی کسی نعت خان کو کہوں نا سٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو، یار ذرا کو ماں دی شان کوئی کلام پڑھی باللہ ماشاءاللہ شاید کوئی آنکھ بچ جائے، باقی آپ سب نے رو پڑھنا. ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ، کوئی کہندہ نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندیاں. آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، تو اسٹیجاں دے پڑھ دیو نہ مرن کدی کسے دیاں ماما. آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امیوں سے. وہ کہہ رہا ہے کلو نفس، سارے نے مرنا ہے، اور ساڑھے ناز کا اسٹیجاں دے پڑھ دے گی نہ مرن کدی کسے دیاں ماما. واہ تڑی شاعری تے بھی قربان جائیے. وہ کہتا ہے سارے نے مرنا ہے، تسی اسٹیجاں دے کی نہ مرن کدی کسے دیاں ماما. واہ شاعروں واری واری کی دڑیاں شاعریاں دے بھی جائیے. بس عجیب باتیں ہیں ایسا انی بین ڈائیے تھے بس چوکی بنی ہے. میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ جی ماں کی شان میں کوئی پڑھ دو تو یہ سارے نہ رو پڑھیں، لیکن حضرت میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ ہم نہ پڑھو تو تسی یہ کہوں کرن لگ پڑھیں اور پاسے پرت پرت کے سانگ دسنا کہ چھڑ دیو جان چھڑ دیو. کیوں بھلا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت او بھولو تو صحیح ہے، اینا بھی نہیں بول سکتے. کیونکہ امی نال محبت او یار بولو تو صحیح یار. میں تاڑے کو کی منگنے آیا ہوں، میری تھکاوٹ لائے جائے گی کتوں میں ٹور کے آیا ہوں. کیونکہ امی نال محبت اور اللہ پاک نال محبت تھوڑی ہے پتر ہے. اس لئے امی دا سون کے رونا آندا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ رونا آتا. پتر ڈڈیال والو چھتروں والو یاد رکھنا یہ بات اچھی نہیں ہے. پتر ناسوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کا رسول ہے. یہ پتر اللہ اور اللہ کے رسول واسطے اتھرو نہیں نکل دیتے، ماں نے جننے مرضی پہ نکل. یہ تیرے آنسو کسی مول میں نہیں ہے، کیونکہ ناسوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول ہے. لکھا ہے نا کہ وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا، اور کوئی وہ دیوانہ نہ عیدگاہ کے باہر کھڑا تھا، اور جو بندہ بھی وہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نکلتا نا تو ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کداں، سائیں عید کداں. تو ہر کوئی اس کو کہتا وہ پاگل آدمی تے کو نہیں پتا آج عید ہے، تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، ہر بندہ نئے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو عید ہی ہے. لیکن جس جواب کا اس کو انتظار تھا یہ جواب وہ نہیں، اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کداں، سائیں عید کداں. وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب. وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ، اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کداں. آئے آئے آپ نے فرمایا یار ملے جداں.
سبحان اللہ سبحان فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار، لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں، ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں۔ اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے، میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا، میرا بھی قصور ہے، میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے خالی ہیں۔ میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا، لیکن وہ نعت خان نے مجھے غصہ چڑھا دیا، وہ میری ساری تقریر ہی جو ہے نا پھر اس پہ لگ گیا۔ تو یار ان کو رب کا نہیں پتا، ان کو رسول کا نہیں پتا، ان بیچاروں کو او حضرت پردہ کی پہ ہے، غریباں تے یتیماں دا سہارا۔ میں نے کیا میں چھوٹا گوشت کھاندے ہو، گڈیاں تے پھردے ہو، رہندے کوٹھیاں تو حضور نوں کہندے ہو غریباں تے یتیماں۔ یہ بات بھی وہ کرو جو سمجھ میں آئے۔ چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو، جے ڈاڑ کے تم کپڑے پہنتے تو حضور والی غریب تے یتیم ہو جاندے ہو تسی سارے۔ دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح بھائی۔ سب پہ اللہ کا فضل ہے، کو خدا کا نام لو، کو اسٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی۔ کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے؟ مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، سکیچر کے تم شوز پہنتے، تو جب باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے۔ کوئی شکریہ ادا کرنا سیکھو یار، کو اللہ اور اللہ کے انہیں چڑھ میں تپا چڑھیا پڑتے ہو۔ میں تو تک گیا ہوں، یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا رہتا۔ حضرت صاحب وکری بات ہے، آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو رب یاد نہیں ہے۔ یہ وکری بات ہے، ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی ہوئی ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو بہت پتا ہے کہ ان کو رب یاد۔ میں آپ کو دلیل دوں گا، دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں، ہر سٹور پہ حضرت لکھا کیا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو۔ دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے، اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا، تیرا اللہ تجھے۔ آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر اور دکان والا زیادہ عالم ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، یہ اللہ کو بھول چکے، ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں رہا۔ وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ سیانا ہو گیا، لیکن ہم پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں۔ مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار، چھوڑ دو ان باتوں کی جان۔ کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، تیری باری آندی اللہ اور اللہ دے رسول دی، تسی سارے یتیم بھی ہو، تسی سارے غریب بھی ہو۔ شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا، کو اپنے کلام بدلو، کو اللہ کا نام دو۔ تباہ ہو گیا سارا کچھ، یہ اسی غریب تے یتیم تو کے جان ہی کوئی نہیں رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی ہے، مفلوج ہو، بولتی کوئی نہیں ہے۔ سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا۔ یہ بولتے کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں، تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہیں، نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کا بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو۔ تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئی ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے۔ اتنی کوالٹی ہے تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں، تم امت محمد ہو۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے، ہر بار یہی کہا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتر چمکتے
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات حاجات الدين والدنيا والآخرة وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير یا رب العالمین جس طرح ان نوجوانوں نے تیرے محبوب کی بزم کو سجایا ہم سب کو بٹھایا مالک اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرما جس طرح حافظ محمد اخلاق صاحب اور ان کی ٹیم یہ نوجوان جو مجھے نظر آ رہے ہیں میلادت غوثیہ کمیٹی شتروں کے اللہ ان کی عمر میں ان کے کاروبار میں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما ہم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مالک تیری بارگاہ میں دستبد دعا ہے محبوب کی اس محفل کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کے ساتھ نعتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اس میلاد پاک کا صدقہ جو کوئی بیمار ہے اسے صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما جو پریشان حال بیٹھے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہے مالک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو اولاد والے مالک ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا مالک تو کریم ہے رحیم ہے ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ تو اپنے محبوب کا امتی ہونے کا صدقہ مالک میرے فلسطین کی غیب سے مدد فرما عالم اسلام کی بے حسی کو دور فرما میرے مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما جہاں کوئی مسلمان کفر کے خلاف جہاد کر رہا ہے مالک اسے فتح اور نصرت عطا فرما فتح اور نصرت عطا فرما ہماری پیشانیاں سجدوں سے آ رہی ہیں مالک ہمیں نماز با جماعت کی ہمت اور توفیق عطا فرما مالک ہماری زبانیں تیرے ذکر سے خالی ہیں ہمیں تلاوت قرآن اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما مالک ہمارے سینے تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے مالک ان میں عطف مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عطا فرما مالک جہاں جہاں ہماری نسبت ہے جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے مالک اس نسبت میں استقامت عطا فرما استقامت عطا فرما میرے ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما یہاں بسنے والوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما مالک تیری بارگاہ میں دستبد دعا ہے میرے اہل سنت و جماعت میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما میرے روحانی آستانوں سے وہ فیض جو جاری و ساری ہے قیامت تک جاری و ساری رہے